کہ ترکیہ کے برسا چیمبر کے وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان سے ملاقات۔ وفاقی وزیر مواصلات کا ترک وفد کا خیر مقدم۔ باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاع اور مواصلات کے شعبوں میں اشتراک اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ترکیہ مشکل وقت میں بہترین دوست ثابت ہوئے ہیں۔ عبد العلیم خان نے مزید کہا، ضرورت پڑی تو ہر پاکستانی اپنے ترک بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شرکا کی جانب سے کہا گیا کہ ترکی میں بھی جیوے جیوے پاکستان گنگنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد تہران استنبول ریلوے ٹریک پر گفتگو۔ وفاقی وزیر کی تعاون کی یقین دہانی۔ ترکی کا ڈیفنس کلسٹر کا 15 رکنی وفد پاکستان کے دورے پر۔ ترک وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان سے مختلف شعبوں پر گفتگو۔ ایروسپیس، فوڈ، آٹوموبائل اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات چیت۔ گزشتہ 1.5 برس میں ترکی کے ساتھ تعلقات حوصلہ افزا رہے ہیں۔ ترک کمپنیوں کا یورپ کی طرز پر پاکستان میں جوائنٹ وینچرز میں اظہار دلچسپی۔ برسا وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان کو دورے کی دعوت۔ ترک وفد کی وفاقی وزیر کو بزنس ٹو گورنمنٹ دو طرفہ تعاون کے فروغ کی بھی تجویز۔ تو یہ اہم خبر ہے، اہم ملاقات کا احوال ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے برسا چیمبر کے وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان سے ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر مواصلات کا ترک وفد کا خیر مقدم۔ باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع اور مواصلات کے شعبوں میں اشتراک اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ترکی مشکل وقت میں بہترین دوست ثابت ہوئے۔ ضرورت پڑی تو ہر پاکستانی اپنے ترک بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ترکی میں بھی جیوے جیوے پاکستان گنگنایا جاتا ہے، یہ کہا گیا شرکا کی جانب سے۔ اسلام آباد تہران استنبول ریلوے ٹریک پر گفتگو۔ وفاقی وزیر کو تعاون کی یقین دہانی۔ ترکی کا ڈیفنس کلسٹر کا 15 رکنی وفد پاکستان کے دورے پر۔ ترک وفد کی وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان سے مختلف شعبوں پر گفتگو ہوئی۔ ایک اور اہم خبر، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ 2025 کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.7 سے بڑھا کر 3% کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کی آخری سماہی میں گروتھ ریٹ 5.7% ریکارڈ کی گئی، جبکہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی تیزی آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں شکیل احمد سے۔ شکیل، بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ایشیائی ترقیاتی بینک کی یہ ایشیا پیسیفک ریجن کے بارے میں ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ ہے، جس میں پاکستان کا بھی تذکرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال یعنی جون میں جو سال کلوز ہوا ہے اس میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.7% سے بڑھ کر 3% کر دی گئی ہے، یعنی اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو لاسٹ کوارٹر تھا پچھلے مالی سال کا، اس میں جی ڈی پی گروتھ میں 5.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی ہے۔ رواں مالی سال میں بھی مضبوط بہتری متوقع ہے اور اس مالی سال جو مجموعی جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں بھی بہتری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ حکومت نے 4.2% ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ اس سے کم ہوگا لیکن بہتر ہوگا۔ جون 2025 کے سیلاب کے باوجود معاشی رفتار برقرار ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اور کھپت میں اضافہ گروتھ کا باعث بنا ہے اور سرمایہ کاری اور انڈسٹری میں ریکوری سے ترقی کا رجحان جاری رہے گا۔ اے ڈی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیرونی طلب کمزور، تجارت میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ حوالے سے رپورٹ میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں۔ جی شکیل احمد، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر بس میں پولیس کی تلاش۔ بس میں سوار مشکوک مسافروں سے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ کارروائی کے دوران 2 خواتین اور بچی سمیت 4 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سما کے نمائندہ مجیب اللہ نے۔ جی مجیب، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ کارروائی پولیس نے کی ہے۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی جو مسافر بس ہے وہاں پہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ مشکوک مسافر تھے جن کی تلاشی لی گئی اور دوران تلاشی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو مسافر ہے ان سے بڑی مقدار میں جو ہے نا وہ منشیات برآمد کر لی گئی ہیں اور کارروائی کے دوران 2 خواتین، 1 بچی سمیت مجموعی طور پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار افراد کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث جو نیٹ ورک ہے اس سے اہم انکشافات بھی متوقع ہے اور مزید کارروائی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ مجیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ قصور سے خبر ہے، قصور کے گنڈا سنگھ روڈ پر سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ۔ 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق تینوں ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھے۔ ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ ملزمان پر منشیات اور ڈکیتی کے مقدمات درج تھے۔ قصور کے گنڈا سنگھ روڈ پر سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ ہوا ہے۔ 3 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق تینوں ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھے۔ ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ملزمان پر منشیات اور ڈکیتی کے مقدمات درج تھے۔
خبر یہ ہے کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے خواتین کے لیے ای وی اسکوٹیز کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا پنک اسکوٹیز کی سہولت سے خواتین کی آمدرفت میں آسانی اور خود مختاری کا فروغ ملے گا۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے بھر میں جاری اور آئندہ شروع ہونے والے ٹرانسپورٹ اور موبلٹی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں جو جلد شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ خیرپور، شکارپور اور حیدرآباد کے 4 نئے روٹس پر بھی سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ ای وی بسیں، ای وی اسکوٹیز، ڈبل ڈیکر بسیں اور ای وی ٹیکسی سروس کراچی سمیت دیگر شہروں کو ایک نئے دور میں داخل کرے گی۔ اہم خبر دیں، پنجاب بھر میں اب یکساں ترقی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ 52 شہروں میں ترقیاتی کام کی شروعات بیک وقت 19 دسمبر 2025 سے ہوگی۔ اہم منصوبوں کی تکمیل کی تاریخ 30 جون 2026 مقرر کر دی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں عباس نقوی سے۔ عباس بتائیے گا اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے؟ جی دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جو ہے یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جو ہے پورے پنجاب کے لیے اس میں خوشخبری سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے پنجاب میں یکساں ترقی کے لیے سیوریج، ڈرینیج، پارکس اور سڑکیں بنانے کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کے حوالے سے 52 شہروں میں ترقی کے لیے نئے جو ہے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے اور ترقی 10 گراؤنڈز اس کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ 304 ارب روپے میں 166 ارب روپے کے اہم منصوبے جو ہے ان کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت 50 ٹینڈر فروٹ کر دیے گئے ہیں، جبکہ 10 ٹینڈر کا عمل جو ہے وہ مستقبل شروع کر دیا جائے گا۔ 52 شہروں میں ترقیاتی کام کی شروعات میں 19 دسمبر 2025 سے اہم منصوبوں کی تکمیل کی تاریخ جو ہے وہ 30 جون 2026 جو ہے مقرر کی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی مجموعی لاگت جو ہے 304 ارب روپے رکھی گئی ہے اور 166 ارب روپے کا ترقیاتی کام جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ عباس نقوی، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسمارٹ موبائل فونز پر ٹیکسوں کی بھرمار، ارکان پارلیمنٹ بھی پریشان۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال صرف موبائل فون سیکٹر سے 82 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ کمیٹی چیئرمین نوید قمر بولے موبائل فون کوئی لگژری آئٹم نہیں، کیا اس ملک میں بڑی گاڑی یا اچھا فون رکھنا بھی گناہ بن چکا ہے؟ کمیٹی نے متفقہ طور پر ایف بی آر سے ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے مشروط رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں اسمارٹ موبائل فونز پر بھی ٹیکسوں کی بھرمار۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں ارکان پارلیمنٹ نے بھی دہائی دے دی۔ اجلاس میں ایف بی آر حکام نے بتایا گزشتہ مالی سال موبائل فونز پر 82 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، جس میں 18 ارب روپے مہنگے موبائل فونز کی مد میں حاصل ہوئے۔ کمیٹی چیئرمین نوید قمر نے موبائل فونز پر بے تحاشا ٹیکس پر سخت اعتراض اٹھایا۔ بولے کیا اس ملک میں بڑی گاڑی یا موبائل فون رکھنا گناہ ہے؟ ایف بی آر حکام نے مہنگے موبائل فونز پر 55% ٹیکس عائد ہونے کا اعتراف کیا تو کمیٹی رکن شرمیلا فاروقی نے کہا یہ شرح 55 نہیں 60% ہے۔ میں نے 3,70,000 کا فون خرید کر اس پر 1,90,000 ٹیکس دیا، کل ملا کر ایک فون 5.5-6 لاکھ میں پڑ جاتا ہے۔ ہنا ربانی خیر، مرزا اختیار بیگ، علی قاسم گیلانی سمیت دیگر ارکان بھی ہم آواز۔ کہا اسمارٹ موبائل فون صرف امیر طبقہ استعمال نہیں کرتا، یہ تو اب عام دکاندار سے کسان اور فری لانسرز تک ہر شخص کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان نے کہا انہوں نے بھی موبائل فون پر بھاری ٹیکس ادا کیا۔ پاکستان میں 94% موبائل فون مقامی اسمبل ہو رہے ہیں، صرف 6% مہنگے درآمدی فونز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے اس معاملے پر ایف بی آر سے مارچ 2026 کے وسط میں رپورٹ مانگ لی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ جعل سازوں نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج بنا لیا۔ شہریوں کو مشکوک نمبروں سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے۔ ادارے نے NCCIA کو درخواست دے دی۔ لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ۔ شہری ہوں ہوشیار، خبردار، سیف سٹی اتھارٹی بھی سائبر کرمنلز کے نشانے پر۔ آفیشیل ویب سائٹ کا ڈپلیکیٹ پیج تیار، شہریوں کو مشکوک نمبر سے چالان کی ادائیگی کے پیغامات ملنے لگے۔ فیک ویب سائٹس کے بارے میں جو بھی لنکس ہیں کہ آپ نے انہیں کلک نہیں کرنا، اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرنا، اپنے سسٹم کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلیں، کوارڈینیٹر 2PM اختیار ولی صاحب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاستی اداروں پر، ہماری پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ریاست پر، ملکی وقار پر، ملکی توقیر پر، اس ملک میں
जारी तरक्की के सफ़र पर जो आए रोज़ वो हमला आवर होते हैं, वो इन सारी चीज़ों की एक रद्द अमल में थी और इदारे को, पाक फ़ौज को अपने दिफा करने का एक हक जो है वो हासिल है। तो DGI-SPR ने अपनी पोजीशन क्लियर की, पाक फ़ौज की पोजीशन क्लियर की, अपनी पॉलिसी बयान की कि आप हर बात में सियासत में फ़ौज को मत रगड़ें, फ़ौज को आप मत शामिल करें अपनी गंदी सियासत में। और मैं तो इस बात पर बिल्कुल कायल हूँ, बल्कि पाकिस्तानी कौम अब इस बात पे कायल हो चुकी है कि बानी PTI इमरान खान वो कभी नहीं चाहते कि ये जो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, ये जो कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, उनके न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि फ़ौज सियासत में अपना किरदार अदा करे, भरपूर करे, लेकिन वो इमरान खान के लिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। 2018 के इलेक्शन की तरह दूसरी जमातों का मैंडेट छीन कर इनको दे दिया जाए। इनको लत लग गई है बेईमानी की, इनको लत लग गई है हराम खाने की, इनको लत लग गई है। सारी रात जागते थे, सुबह उठते थे और हेलीकॉप्टर में बैठकर बनी गाला से PM हाउस और PM हाउस से बनी गाला। कभी इन्होंने हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो ठंडा होने दिया ही नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर में सफ़र ही करते रहे।